بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام زین مختار ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج 3 دسمبر ہے، 2022 کا یہ آخری مہینہ شروع ہوا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل ٹرموائل اور جو چینجز آنی تھیں اپیرنٹلی وہ آ تو گئی ہیں۔ اب ان کا دیکھنا ہے کہ یہ مزید جو نیکسٹ چند مہینے ہیں ان کے اندر ان چینجز کی وجہ سے پاکستان کا جو اوور آل پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ کتنا چینج ہوتا ہے۔ بہرحال ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے کل کے دن میں، اور آج ظاہر سی بات ہے آپ سے کچھ دیر کے بعد پاکستان کے اوور آل جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے پرائم ٹائم کے اوپر بھی یہ چیز ڈسکس ہوگی، وہ یہ ہو گیا جی کہ جو مدر آف آل یو ٹرنز ہے وہ ہوا ہے۔ کیونکہ پچھلے 2014 سے لے کے آج تک کی ڈیٹ میں جو پی ٹی آئی کے فالوورز تھے اور جو اس کے سپورٹرز تھے ان کو خان صاحب نے صرف ایک ہی سبق سکھایا ہے۔ سبق یہ سکھایا ہے کہ پاکستان کے اوپر چور اور ڈاکو جو ہیں ان کو مسلط کیا گیا ہے اور یہ لوگ کرپٹ ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ایک خان صاحب کا یوزول جو ریٹرک ہوتا ہے جس کے اوپر وہ چلتے ہیں۔ بہرحال کل ایک بڑی خاص بات یہ ہوئی ہے کہ پنجاب میں لاہور میں زمان پارک میں جو ایک میٹنگ ہوئی ہے پارلیمانی پارٹی کی پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے ممبرز کے ساتھ، اس کے اندر بہت ساری چیزیں خان صاحب نے اپنے ممبرز کے ساتھ ڈسکس کی۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب آئے، انہوں نے میڈیا کے اوپر بات کی اور میٹنگ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس بھی کی۔ لیکن جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے جس کو میں نے مدر آف آل یو ٹرنز کا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یو ٹرنز کے ساتھ مطلب کوئی بھی چیز اگر کی جائے تو وہ غلط ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کے اندر فلیکسیبلٹی ہے خاص طور پر سیاسی طور پر، تو یہ زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے، اس سے نتائج جلدی نکلتے ہیں اور جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں۔ بہرحال جو یو ٹرن ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کل ایک دعوت دی ہے، مشروط دعوت کہہ سکتے ہیں یا اوور آل آپ ویسے جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ دعوت دی ہے انہوں نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ لوگ الیکشن نہیں کروانا چاہتے تو آپ لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن ہوگا، اور وہ جو کوئی بھی آپشن ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ڈسکس کریں، نہیں تو الیکشن کی ڈیٹ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں۔ خان صاحب کا اس بات کے اوپر آ جانا کہ میں ان چوروں اور ڈاکوؤں سے، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ مر جانا بہتر ہے لیکن ان لوگوں سے میں بات نہیں کروں گا، اگر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو دیر مسٹ بی سم تھنگ۔ اب اس میں نے اپنے پچھلے ولاگز کے اندر 2-3 دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ڈیمیج کنٹرول بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو ایموشنز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہوتی ہے وہ کار فرما ہوتی ہے، ایسی جو سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں۔ اس میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، جب وہ بھی نااہل ہوئے تھے تو ان سے بھی منسوب بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی تقاریر ہیں جو ہم سب لوگوں کے سامنے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کہا۔ بہرحال جو کرنٹ ٹائم ہے یہ ایک اچھی اپروچ ہے، اچھی پولیٹیکل اپروچ ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ پولیٹیکل میچورٹی کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو کہا ہے کہ ہم لوگ مل کر بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک الائڈ چینج جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ کل اس میٹنگ کے بعد فواد چودھری صاحب نے میڈیا کے ساتھ بھی بات کی اور پھر وہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر انٹرویوز کے لیے بھی گئے۔ تو ایئر وائی کو ڈیفینیٹلی فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو انہوں نے جو انٹرویو ادھر دیا ان سے جو کوسچنز کیے گئے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اور بہت سارے جو ان کے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج اور ہمارے پچھلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے پچھلے دنوں میں اور چند مہینوں کے اندر، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو اس کو بڑا جو ہے بڑی مختلف ٹون تھی فواد چودھری صاحب کی۔ یہ پہلی میرا خیال ہے جو آبزرو کرنے والے لوگ ہیں جو کین انٹرسٹ رکھتے ہیں ان چیزوں میں وہ دیکھیں گے کہ فواد چودھری صاحب نے اس چیز کو بڑا ایزیلی ڈسمس کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ کم ہو گئی ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کو غصہ ہوتا ہے کسی نہ کسی بات کے اوپر جس کی وجہ سے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ووٹرز اور سپورٹرز ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آنے والے دنوں کے اندر یہ بات کم ہوگی۔ بڑی خوشائن بات ہے۔ اگین میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل میچورٹی لیڈرز اور جو پولیٹیشنز جو ایٹ دا ٹاپ ہوتے ہیں ان کی طرف سے آتی ہے، اور وہی چیز ٹرانسلیٹ ہوتی ہے پھر ان کے ووٹرز اور سپورٹرز میں۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اس کا جواب پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کی جو بڑی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی طرف سے کیا آیا ہے؟ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ظاہر سی بات ہے، عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس کو ریڈیکل بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں، مذاق بھی اڑا رہے ہیں، لیکن جو سینئر لیڈرشپ ہے دونوں پارٹیوں کی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی، جس میں قمر زمان قاہرہ صاحب بھی شامل ہیں، اس کے بعد خواجہ آصف صاحب شامل ہیں، رانا ثناء اللہ شامل ہیں، ان سب لوگوں نے اس بات کو ویلکم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے بھی مسائل ہوں وہ آپس میں ان کو حل کر سکتے ہیں اگر وہ ایک ساتھ مل کر بیٹھیں۔ اور انہوں نے اس چیز کا بھی اظہار کیا ہے کہ اگر خان صاحب اس دفعہ اس بات میں جینونلی وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالا جائے تو یہ جو پاکستان کا اوور آل کرائسس ہے اس وقت، پولیٹیکل کرائسس، یہ ختم ہو جائے گا۔
اس کے علاوہ جی ایک اور چیز ہے کہ جو کل سے چل رہی ہے میڈیا کے اوپر، ظاہر سی بات ہے کیونکہ خان صاحب اس وقت کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی پہ چل رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہی ڈز ناٹ ہیو مینی آپشنس. تو انہوں نے ایک طرف تو اسمبلیوں کی تحلیل کرنے والی جو چیز ہے، کیونکہ انہوں نے ووٹرز کو کچھ تو دینا ہے، کیونکہ ایک چیز ایسی ہے جو ووٹرز کے لیے اور جلد سے جلوس کے لیے اور جو ایک مومنٹم انہوں نے بنایا ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے رکھنا ہے. دوسری طرف ایک بیک ڈور چینل ہمیشہ جو بات چیت ہوتی ہے وہ ہے. تو اس سلسلے میں جو انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بارے میں جو انہوں نے کہا، اور اس کے بعد ان کی جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں، پرویز خٹک صاحب اور علی امین گنڈا پور یہ سب لوگ جو ہے لاہور گئے ہیں، خان صاحب سے ملے ہیں، پنجاب کے لوگوں کی ملاقات ہو رہی ہے، بہت ساری باتیں یہ بھی سامنے ہیں کہ شاید کچھ ایم پی ایز یا کچھ لوگ اس بات پر راضی نہ بھی ہوں. بہرحال جو اس کی لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ کل تک تھی وہ یہ تھی کہ جی چودھری پرویز الہی صاحب نے وہ سمری جو ہے جو اسمبلی تحلیل کرنے کی انہوں نے بھیجنی ہے گورنر صاحب کو، اور جس کے 48 گھنٹے کے بعد اگر گورنر صاحب سائن نہیں بھی کریں گے تو اسمبلی جو ہے کنسیڈر کی جائے گی کہ وہ تحلیل ہو گئی ہے، وہ انہوں نے سائن کر کے عمران خان صاحب کو دے دی ہے. بڑی یہ پاکستان ہمارا جو ہے یہ بڑا یہ ایک ایسا دیس ہے جس کے اندر بڑی انہونی سی چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ بھی کمال کی بات ہے کہ آفیشیل اگر چینل دیکھا جائے تو وہ سمری جو ہے ظاہر سی بات ہے ڈائریکشنز وہ لیں گے، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، لیکن وہ سمری عمران خان صاحب کے حوالے کرنے کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ یہ جو میڈیا اور ان چیزوں کی آپٹکس ہے یہ ان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ہو جی کہ بس فائنل جو ڈیسیژن ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب جو کہیں گے وہی ہوگا، لیکن پچھلے 3-4 دن کی اگر ڈیولپمنٹس پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کو دیکھا جائے اور خاص طور پر مونے سلائی کا جو انٹرویو تھا اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو چیزیں اتنی ایزیلی جس طریقے سے بیان کی جاتی ہیں وہ ہے نہیں. پاکستان مسلم لیگ کاف ہمیشہ سے اپنی ایک علیحدہ آئیڈینٹی بنائے رکھی ہے انہوں نے، اور اس دفعہ بھی انہوں نے خان صاحب کے ساتھ کولیشن میں رہتے ہوئے جو باتیں انہوں نے کہنی تھی وہ انہوں نے کہی ہیں. لاسٹ میٹنگ میں بھی انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے میدان کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اگلا بجٹ پیش کرنا چاہیے. انہوں نے اس کے ریزنز بھی دیے، اور ان ریزنز میں سے ایک ریزن یہ کہ اگر آپ یہ سب کچھ چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کا پنجاب کے اندر سٹے کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، نیکسٹ الیکشنز کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ جتنی مرضی کامیابی حاصل کر لیں پاکستان کے تمام صوبوں میں، اگر آپ کے پاس پنجاب کے اندر سائزبل میجورٹی نہیں ہے تو آپ فیڈرل گورنمنٹ نہیں بنا سکتے. جب فیڈرل گورنمنٹ نہیں بنے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ جو چینج اور اکنامک فرنٹ کے اوپر بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت خزانہ نے رات کو 11 اور 12 بجے کے درمیان ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ پاکستان نے جو سکوک بانڈز ہیں ان کی ادائیگی ڈیو تھی 5 دسمبر کو، وہ پاکستان نے 3 دن پہلے تقریباً 72 گھنٹے پہلے ہی $1 ارب کی وہ کر دی ہے. ریزن اس کے پیچھے یہ تھا کہ ایک تو پاکستان کے فارن ریزروز جو ہیں ان کو تھوڑی سی اسٹیبلٹی ملے گی، اور اوور آل جو اکنامک آؤٹ لک ہے وہ ہماری بہتر ہوگی. انٹرنل جو اکنامک سچویشن ہے اب وہ بڑی گریو ہے، بہت خراب ہے. جو ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا وہاں پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور صوبہ ڈیفالٹ کے قریب ہے، یہ ایسا کہا جا رہا ہے. دوسری طرف پنجاب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے پنجاب کے 170 ارب روپے کے جو فنڈز ہیں وہ ابھی تک جاری نہیں کیے، جس کی وجہ سے پنجاب گورنمنٹ کی جو ڈے ٹو ڈے رننگ ہے اس میں بھی مسائل کا سامنا ہے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو کل ایک پریس کانفرنس کی جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ممبر بھی ہیں اور ان کے لاسٹ فائنانس منسٹر تھے شوکت ترین صاحب، انہوں نے کہا جی کہ میں بالکل بھی کسی قسم کی کوئی قیاس آرائی نہیں کروں گا اور سینسیشنلزم کی طرف نہیں جاؤں گا. سارے حالات ہمارے سامنے ہیں، پاکستان کی اکانومی کے بھی حالات سامنے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اب پی ٹی آئی کے فائنانس منسٹر کا یہ کہنا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا، یہ بھی ایک اچھا سائن ہے اور ایک طرح کی آلو برانچ ایکسٹینڈ کرنے والی بات ہے. لیٹ سی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اچھے طریقے سے پین آؤٹ ہوں اور پاکستان کے جو کرنٹ مسائل ہیں وہ حل ہوں. اچھا جی، اس کے بعد جو تیسری چیز ہے جس کے اوپر میں سلائٹلی ذرا تھوڑا سا ہٹ کے آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پاکستان کا جو جوڈیشل نظام ہے، اور خاص طور پر جو ہماری جوڈیشری ہے. اس کا ذکر میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ایک پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ اریسٹ ہیں اور ان کو کوئٹہ شفٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پچھلے 2-3 ماہ کے اندر کچھ اس قسم کی جوڈیشل ایکٹیویزم دیکھا گیا ہے جن کے اوپر بہت سارے لوگوں کے تحفظات ہیں. میں اپنی ایک ہمبل اوپینین اور کیپیسٹی کے اندر ہلکی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں سارے کے سارے آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے، کیونکہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کیونکہ ہم ان ساری چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ جو ٹیمپرامنٹ ہے جو ہماری جوڈیشری کا وہ بڑا مطلب لو ہے. لو ان دا سینس اس طریقے سے ہے کہ بہت جلدی چیزوں کا برا منایا جاتا ہے اور مختلف قسم کی سزائیں بھی دے دی جاتی ہیں، کنٹیمپٹس لگ جاتی ہیں.
یہ ساری چیزیں اس وقت تو قابل قبول ہوں کہ ہمارے ہاں انصاف کا بول بالا ہو اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے. پاکستان کی بین الاقوامی دنیا کے اندر جو انصاف کی جو ہماری جو مختلف پیمانے ہیں، جو پیرامیٹرز ہیں، اس کے اوپر جو ہماری سٹینڈنگ ہے وہ سب کے سامنے ہے. یعنی ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جس میں براڈ ڈے لائٹ کے اندر ایک لڑکے کا قتل ہوتا ہے اور 8 سال کے بعد وہ سپریم کورٹ سے بری ہو جاتا ہے. سلائٹلی دوسری طرف اگر دوسرے کیسز کی طرف، سول کیسز کی طرف جایا جائے، یہ میں نے ایک کرمنل کیس کی مثال دے دی. پاکستان کا ایک ادارہ ہے جی، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی. اس نے مطلب سرکاری ملازمین کو یہ پلاٹس وغیرہ دیتے ہیں، سیکٹرز کو ڈیولپ کرتے ہیں اسلام آباد کے اندر. تو اس میں ججز کو بھی اور جو ہمارے میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی پلاٹس ملتے ہیں. یہ ایک کیس گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیک اپ کیا. جسٹس اطہر من اللہ جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے اس کیس کو سنا اور اس کا جب فیصلہ لکھا گیا تو اس فیصلے کے اندر ایک تو یہ ہوا کہ انہوں نے جو بیلٹنگ کی گئی تھی F14 اور G14 کے لیے اس کو نل اینڈ وائڈ کیا اور ساتھ اس کو کلب کر دیا F12 اور G12 کے لیے بھی. یہ شاید نیشنل لیول کی نیوز نہ ہو، لیکن پرابلم یہ ہے، میں نے اس کو جوڈیشری کے ساتھ لنک اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ کیس پچھلے 1 سال سے پاکستان کی سپریم کورٹ میں چلا گیا ہوا ہے. اب وہاں پر پہلے تو بینچ نہیں بن رہا تھا، جب بینچ بن گیا تو پھر بینچ کی حاضری کا مسئلہ آ گیا. بیچ میں آپ کو پتہ ہے پاکستان کے کچھ جو معاملات ہیں سپریم کورٹ کے وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ہماری کورٹ بڑی بزی ہوتی ہے. بہرحال جو دیر اور ڈیلے کا جو ایک عنصر ہے وہ اس میں ہے. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. میں اس چیز کے اوپر مطلب ہمیں تو ججز نے اور اساتذہ نے یہی پڑھایا اور ہم اس چیز کو جب نہیں ہوتا وہ دیکھتے تو یہ افسوس ہوتا ہے اس چیز کا. اور آج اسپیشلی میں اس ٹاپک کے اوپر کیوں آیا، کیونکہ دسمبر کا مہینہ ہے اور ہماری سپریم کورٹ اور اسی طریقے سے جو ہماری ہائی کورٹس اور پھر ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں وہاں ونٹر ویکیشنز ہونے جا رہی ہیں. ونٹر ویکیشنز کا مقصد مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا فرینکلی اسپیکنگ. یا تو ہوتا کہ کیسز کا بیک لاگ نہ ہوتا، پاکستان میں پراپرلی ہر ایک کو انصاف مل رہا ہوتا، تب تو ان چھٹیوں کا مقصد بنتا تھا. جب اتنا لمبا بیک لاگ ہے، لوگوں کی اتنی گریوینسز ہیں، نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی اتنے سوالات ہیں ہماری جوڈیشری کے اوپر اور اوور آل جوڈیشل سسٹم کے اوپر، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ان چھٹیوں کی کیا ضرورت ہے. بہرحال پاکستان میں ہونے والی جو سیاسی تبدیلیاں ہیں، خاص طور پر بڑا انٹرسٹنگ ٹائم ہے. پاکستان تحریک انصاف اور PDM کے درمیان ایک کیٹ اینڈ ماؤس گیم چل رہی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو روزانہ کی بیسس کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دے کر چیک کرتے ہیں کہ کیا دوسری جو پارٹی ہے وہ سیریس ہے یا نہیں ہے. ہوپ فلی ان ساری چیزوں کے درمیان پاکستان اور عوام کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. میں انشاءاللہ تعالیٰ کل مزید انفارمیشن اور ان ساری باتوں کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گا. مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.